کہ آپ عزیزان جو ہے جس موضوع پہ بھی گفتگو کرنا چاہے کریں گے، اس کو بہت سے بہت آسان بنا کے بولنے کی کوشش کریں، سادہ عوامی زبان میں، علماء دانش وہی زبان ہی چلے، یعنی عوام کی زبان میں۔ عوام یعنی عام لوگ جو چلتا ہے وہ کون سی سادہ زبان۔ تو دین شناسی میں دین کو ثابت کرنا ہے، تو دین کو ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیل چاہیے، دین ثابت کرنے کے لیے کتنے دلائل ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک ہے ہوتا ہے، ایک ہے پیش کرتا ہے۔ جو دلائل ہے، ایک کا نام ہے واقعیت اور حقیقت خارجہ، یعنی جو چیز باہر موجود ہے، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، میں نے کہا یہ ہے۔ فرض کرو آج جو ہے ہم اپنے آپ کو 100 سال پہلے پیش کرتے انسان، بھئی ہم نے کوئی ایسی ڈبہ دیکھا ہے جو امریکہ سے ابھی بات کرنے والا یہاں سنتے ہیں، تو کہیں ہم تو نہیں مانیں گے آپ بات۔ تو آپ اندر جا کے اس ڈبے کو لا کے یہاں کھڑا کر رکھتے ہیں، کھولتے ہیں تو وہ خطاب کرتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل حقیقت کو پیش کرنا۔ جب اصل حقیقت کو پیش کرتے ہیں تو کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتا ہے۔ اس کے لیے عام طور پر مثال لیتا ہے کالشمس رائعہ، روشن سورج کی طرح ہے۔ کہ بھئی سورج طلوع ہے، نہیں مانتے، تو بڑے آنگ نہیں ہے۔ سورج کے لیے ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ اس کو واقعیت کہتا ہے، خارجیت کہتا ہے۔ اگر آپ کا دین کا کوئی بھی شق حقیقت خارجہ کے خلاف ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں بنتا ہے، تصوری ہے صرف، تو یہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ نمبر 2 یہ کہ از دلائل جو ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں عقل۔ کس کا عقل؟ دانشور کا عقل نہیں، عالم دین کا عقل نہیں، پروفیسر کا عقل، اسکالر کا عقل نہیں۔ یہ عقل متنازع عقل ہے، یہ متفقہ عقل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سیاستدانوں کی اپنی ایک الگ عقل ہے، سائنسدانوں کی اپنی ایک عقل ہے، بازاریوں کی اپنی عقل ہے۔ یہ جو دین میں عقل کی بات کرتے ہیں وہ عقل کل دنیا ہے، جس میں مسیح، ہندو، بدھ سب آتا ہے۔ سب جس سے پوچھے وہ جواب دے گا۔ اس کو عقل عام، عقل عمومی کہتا ہے۔ یہی اسی عقل سے حساب ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم عقلا ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ نہیں۔ عقل عقلا کہتا ہے، جس میں کوئی مذہب کا دخل نہیں ہوتا، پڑھا لکھوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا دلیل، اس کو کہتے ہیں تاریخی دلیل۔ تاریخی دلیل یعنی آج سے اتنے سال پہلے ہوا۔ تاریخ بہت اہم ہے۔ اگر تاریخ کا کوئی سند نہیں تو کہیں گے یہ بناوٹی ہے، جعلی ہے، خود ساختہ ہے، بیچ کی بنی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہیں گے محمد ابن عبداللہ آخری نبی ہے، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا تاریخی طور پر، نہیں دنیا میں آئی ہے اور فلان سن کو آئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تاریخی۔
مشرکین کو جب پیغمبر مبعوث ہوئے مشرکین نے نہیں ماننا. تو آپ کو پتہ ہے مشرکین کو اہل مکہ کو قرآن میں امی کہا ہے، ان پڑھ، پڑھا لکھا نہیں ہے. تو مشرکین نے ایک وفد مدینہ بھیجا. کس کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس. مدینے میں یہود بستے ہیں، ان کو پتہ ہے دین کی باتیں، ان سے پوچھے. وفد بھیجا کہ ان سے پوچھے کوئی اہم سوالات، ٹھوس سوال، مشکل سوال محمد سے کرے. اگر محمد کو یہ جواب نہیں آیا اس سے ہماری جیت ہوگی. وہ خود مدینہ گئے. یہود سے پوچھا ہمیں کوئی اہم سوال دے دے محمد کو پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا قدیم زمانے میں 4-5 جوان جو ہے اپنی شہر سے، ملک سے نکل گئے تھے دین کی تلاش میں. وہ واپس نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں گیا. یہ کون ہے؟ یہ آگے مشرکین نے پیغمبر سے پوچھا کہ ایسا کوئی آدمی قدیم زمانے میں ایسا گروہ نکلے ہیں، وہ کہاں گیا ہے؟ آسمان گیا، زمین کے نیچے گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ آپ بتا دیں. وہ پیغمبر کو تو علم غیب نہیں ہے. پیغمبر نے کہا جا رہی تھا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں 1-2 دن کا. دوسرے دن آگے پیغمبر نے بتایا، سورہ کہف نازل ہوئے، اصحاب کہف، یہ تلاوت کیا. تو تاریخ جو ہے اہم ہے. اب جب تاریخ اہم ہے، آپ کے پاس ہم اس وقت موجود ہیں، ہمارے پاس 2 چیز ہے دین کے حوالے سے. ہمارے پاس ایک دین ہے، ہمارے پاس ایک مذہب ہے. مذہب کی اپنی تاریخ ہے، دین کی اپنی تاریخ ہے. ہم آج سے 10 سال پہلے وہاں میں تھے، ہمارے دوست ناصر شاہ کے گھر میں. تو محمد علی صاحب ٹائپنگ کر رہے تھے. ہم اس وقت آغا خان اسماعیلیوں کی مذمت کرتے تھے، یہ لوگ، یہ سارے فتنہ فساد جو ہے جڑ یہ ہے. تو انہوں نے کہا آغا صاحب یہ جو آپ اسماعیلی کی بات کرتے ہیں وہ کہاں ہے، کدھر گیا، تو کون ہے؟ تو میں نے کہا محمد علی صاحب ناراض نہ ہو، ہم اسماعیلی ہیں. آپ بھی اسماعیلی ہیں، آپ سمجھتے کوئی چیز ہے نہیں، آپ ہم دونوں سے اسماعیلی ہے. تو ہمیں تمیز نہیں ہوتا ہے مذہب کیا ہے، دین کیا ہے. آپ سے پوچھے مذہب کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، بتائیں گے سادہ زبان میں 2 جملے میں. دین کو کہتے ہیں اوپر سے آئے ہیں. دین کا معنی ہے اوپر سے آیا ہے. ایک غیب بے دین والے بھی کہیں گے، یہود کہیں گے، نصارہ کہیں گے، مجوس، ان کی باتیں نہیں، دین اوپر سے آئے ہیں. مذہب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مذہب کیا ہے؟ یہ نیچے بنے ہوئے ہیں. مذہب کا معنی لوگوں کے بنے ہوئے ہیں. دین کا یہ ہے اور یہ ہے. تو دین کی اپنی تاریخ ہے، مذہب کی اپنی تاریخ ہے. تو مذہب کی تاریخ آپ کہیں گے مذہبیوں کی، تو ہر مذہب کی تاریخ الگ ہے، مختلف ہے. اور اسلام میں مذہب کی تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے؟ 2 صدی سے. 2 صدی میں اشاعت شروع ہوئی. پھر
تیسری صدی کو، دوسری صدی کے آخر کو معتزلہ آئے، تیسری صدی کو اشعری آئے، چوتھی صدی کو وہابی آئی، سلفی آئی، اہل حدیث آئی، مگر اس طریقے سے آئی ہے۔ اسی طریقے شیعوں کے ایک فرقہ، بہت 300 فرقہ ہے، اس میں احمد احسائی آئی، شیخی، وہ 12ویں صدی کو آئی ہے۔ اور شیعوں کی کیا تاریخ ہے؟ شیعوں کی تاریخ جو ہے معاویہ کے دور میں آئی۔ تو تاریخ بذات خود جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے ہیں، یہ علم کا ہر چیز کی مصدر بھی ہے اور اس کے مصادر بھی میسر ہے آپ کو۔ تو تاریخ ام العلوم ہے ایک حوالے سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔